السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18 ربیع الثانی۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ ہجرت سے 1 سال قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی، یعنی گھمایا گیا، جس کو معراج کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی صراحت کے ساتھ یعنی ڈیٹیل کے ساتھ اس کا تذکرہ آیا ہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 51 سال 9 ماہ کی ہوئی تو رات کے وقت آپ کو مسجد حرام لایا گیا اور زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان سے براق نامی سواری پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے گئے۔ ہر آسمان پر الگ الگ نبیوں سے ملاقات ہوئی۔ 7 آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ رہے۔ اس کے بعد آپ اتنے تنہا آگے بڑھے اور اس مقام تک پہنچ گئے جہاں تک کہ فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ یہاں آپ کو اللہ کے دیدار اور ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور یہیں 5 نمازیں تحفے میں دی گئی۔ اس کے بعد بیت المقدس واپس لائے اور براق سواری پر سوار ہو کر مکہ تشریف لے آئے۔ اس اہم سفر میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ان کی آنکھ نہ کسی طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ انہوں نے اپنے رب کی قدرت کے آگے بڑے بڑے عجائبات دیکھے ہیں۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، زمین کا سمیٹ لیا جانا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں گئے ہوئے تھے۔ اس دن سورج اتنی آب و تاب کے ساتھ نکلا کہ میں نے اتنی تابناکی کے ساتھ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اس کی وجہ معلوم کی تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مدینہ منورہ میں معاویہ بن معاویہ اللیثی کی وفات ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے 70,000 فرشتے اتارے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ درجہ کس بنا پر حاصل ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضرت معاویہ دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے، سورہ اخلاص۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر آپ بھی ان کی جنازے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو میں زمین کو سمیٹ دیتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا جی ہاں۔ چنانچہ زمین کو سمیٹ لی گئی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ جا کر ان کی نماز جنازہ پڑھی اور پھر واپس تبوک آ گئے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، میت کا قرض ادا کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو وصیت سے پہلے ادا کیا، حالانکہ تم لوگ قرآن پاک میں وصیت کا تذکرہ قرض سے پہلے پڑھتے ہو۔ فائدہ، اگر کسی شخص نے قرض لیا ہو اور اس سے ادا کرنے سے پہلے انتقال ہو گیا تو کفن دفن کے بعد مال وراثت میں سے سب سے پہلے قرض ادا کرنا ضروری ہے، چاہے سارا مال اس کی ادائیگی میں قرض کی ادائیگی میں ہی ختم ہو جائے۔ نمبر 3 ایک سنت کے بارے میں، قیامت کے دن ذلت و رسوائی سے نجات پانے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ ترجمہ، اے میرے رب مجھے قیامت کے دن رسوا نہ فرمانا۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، اذان دینا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 12 سال تک اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی اور ہر روز اذان کے بدلے اس کے لیے 60 نیکیاں لکھی جائیں گی اور ہر تکبیر پر 30 نیکیاں۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں، قرآن سننے سے روکنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافر لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مت سنو اور اس دوران شور مچاتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس طرح ہم غالب آ جائیں گے۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور یقیناً ہم ان کو
ان کے برے اعمال کا بدلہ دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ پرہیزگار ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی، تو جواب میں کہتے ہیں خیر و برکت کی چیز نازل فرمائی۔ جن لوگوں نے نیک اعمال کیے اور اس کے لیے دنیا میں بھی بھلائی، اور بلا شبہ آخرت کا تو گھر دنیا کے مقابلے میں بہت ہی بہتر ہے، اور وہ پرہیزگار لوگ اور اچھے لوگوں کا گھر ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں کافر کی بدحالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافر اپنے پسینے میں ڈوب جائے گا، یہاں تک کہ وہ پکار اٹھے گا کہ اے میرے پروردگار، جہنم میں ڈال کر مجھے اس عذاب سے نجات دے دیجیے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بخار کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے بخار آ جائے وہ 3 دن غسل کے وقت یہ دعا پڑھے تو اسے شفا حاصل ہوگی۔ بسم اللہ اللہم انما اغتسلت رجاء شفائک وتصدیق نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، میں تیرے نام سے غسل کیا شفا کی امید کرتے ہوئے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان یعنی اللہ کی عبادت کیا کرو اور کھانا کھلایا کرو، اور سلام کو عام کرو یعنی ہر مسلمان کو سلام کرو، خواہ اس سے جانتے ہو یا نہ، تم جنتی میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے سننے زیادہ عمل کرنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔